انہوں کی نسل کے مصر میں شامل ہوئے اہل سنت والجماعت، انہوں نے اس آیت کو اپنی کتاب الیواقیت والجواہر فی بیان عقائد الاقابر کہ ساڑھے اسلاف کے مسالات سے عقائد کیا ہے کتاب میرے بیڈ روم میں مل گئی، میں اسپیشل سے جو سنے والی کے مطلب کی کتاب میں کہ لیاؤ یاروں نے کو اپنے وڑکیاں کی بھیجتا لکھی ہو اور میری عالم ہے سنسی بھی ہے نام ساتھ نہیں کرتا ہوئی کہا آ جائے گا تو اللہ سے اب ہم پہ بیٹا لے گا آیا تو آپ فرماتے ہیں الیواقیت والجواہر میں کہ یہ آیت نہ لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، ان محبت کا ذکر نہیں آیا، مودت کا ذکر کیوں آیا؟ کہ یہ سننا سی کا مودت ہے ولی ہے، محبت ہے ولی ہے، محبت ہے ولی ہے، مودت ہو ولی ہے، وہ نہ ایک الگ اینگل کو الگ زاویے پہ دے دو ایک جملہ اور ہوتا ہے بہتر ملا ہے انہوں نے کتاب کشف الغمہ کشف الغمہ ایک کشف الغمہ ہے تشکیلی کشف الغمہ فی معرفت الائمہ کو ہو رہی نہیں کشف الغمہ کے اندر ملک ہے یہ سلطان صلاح الدین ایوبی نے مصر فتح کی اہل مصر اذان کو پہلے صحابہ دورہ کرتے تھے، انہوں نے فرمایا سلطان صلاح الدین ایوبی یہ تبرہ بات کرو، اذان کو پہلے پڑھا کرو الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ یا حبیب اللہ، سبحان اللہ سبحان اللہ آپ کو سمجھیں یہ مطلب فیصلہ آباد کا گھڑیا نہیں ہے پرانا مسئلہ بس فیصلہ آباد کا بڑھیا درود نہیں، درود پرانا ہے کوئی بندہ یہ تو کچھ فیصلہ آباد ہے وہ نہیں بنایا جانا چاہتے بھائی صاحب ویسے یہ شرعی طور سے درود کسی بھی سینے میں اگر وہ کوئی بندہ عربی ہے پنجابی ہے اردو ہے اپنی زبان کے درود دے بیٹے اگر شریعت مخالف نہ ہوئے تو درود کسی زبان میں بھی کوئی بندہ بھی بنا کر دیکھ سکتا بس درود تاج ہے تو درود تاج بھی کسی حدیث کی کتاب میں کوئی نہیں آیا مگر وہ پڑھیا جائے اس کو علاوہ درود تنجیمہ ہے، درود ماہی ہے، درود لکھی ہے، کتنے ہی درود میں جنہیں مختلف سیگیاں عاشق پڑھتے ہیں سرکار کی بارگاہ ہے اب مصطفیٰ جانے رحمت اللہ علیہ السلام کی درود یہ انہوں نے لکھے پڑھا جاتے ہیں یعنی درود کسی زبان کا محتاج نہیں، اللہ فرمایا پڑھو پڑھو ایک گل پھر یاد ایک گل لکھی علامہ ابن حجر مکی نے السوائب کے حوالے کر دیتا یہ تو ایت نازل ہوئی ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی کہ اللہ و فرشتے درود پڑھتے ایمان والے اور تم بھی پڑھو تو حضور نے فرمایا پڑھو درود صحابہ پڑھے اللہم صلی علی محمد حضور نے فرمایا میرے دیتا درود نہ پڑھو سرکار کی میں پڑھی یہ فرمایا میری آل کے بھی پڑھو سبحان اللہ میرا مطلب ہے آل کے درود پڑھیا جانا ہے حضور کو پسند سیدنا صدیق اکبر کو بیٹھے سے انہوں نے کی سرکار کو آگے میں بھی ہو گیا تو بڑی آل میں بھی ہو گیا کہ اسی نوکر اسی کی دے تعلیم مت کیا پڑھتا ہے تو اللہ نے کرایت لا رکھا سبحان اللہ هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات الى النور وكان بالمؤمنين رحيما
اللہ درود بھیجتا ہے یصلی علیکم فملائکتہ لیخرجکم من الظلمات الی النور. اور اس آیت کے نازل ہونے کے بعد صحابہ کو بھی درود پڑھنا جائے گا. کہنا هو الذی یصلی علیکم. اس سے جملہ یاد رکھو. اس آیت میں جو اور کی تھا بندہ ایک عزیز ہے تو میرے ذہن میں چاہے کہ یہ بندہ کہہ سکتا ہے بھئی یہ میں مفسر قرآن میں جو لینے چاہے وہ پڑھنا شیئر کر آدھے مارے یہ آئے کے مارے کے صفحے سے شامل نہیں تو وہ جواب میں لگے اس سے ملیا کہ یخرجکم من الظلمات الی النور. یہ ان آواز پہ درود کے پیڑا لے رہا میں چاہے تو موڑ موڑ آیا تو میں پاک ہو گیا کہ آل پہ پیڑے بھی لے رہے ہیں کوئی نہیں دینا نبی پیڑے لے رہے ہیں چاہے یہ پیڑے ہی پاک اور درود والے ہیں. یہ خاص صحابہ واسطے جلے پیڑے دین تلائے جو مڑ دین تے آئے لیخرجکم من الظلمات الی النور وکان بالمؤمنین رحیما. وہ ثابت ہوا کہ حضور دی اتباع آل کی جائے گئے صحابہ کو بھی حضور کو بغیر ریکھ درود نہ آل کے پڑھنا چاہیے لیکن صحابہ کو نہیں چاہیے. پہلے حضور پہ پڑھا جائے گا حضور کو درود کی اتباع آل سے بھی پڑھا جائے گا اور صحابہ کو بھی پڑھے گا. اور لفظ صلاۃ جب رسول اللہ کی طرف نسبت کریں گے تو یہ معنی درود ہوئے گا. جب اس کو بعد کسی نسبت کریں گے تو یہ معنی رحمت ہوئے گا. اور جب سلام کی نسبت اللہ وال کریں گے تو یہ معنی دعا ہوئے گا. لفظ کیے مرجع بدلن کا معنی بدلنا. مسئلہ سمجھ آ گیا جی؟ اڑا کے چلو یہ بات درود کو یاد آ گئی. حضرت آپ فقیر درویش بندے ہو اللہ آپ کے راضی ہوئے ذہن بہا لینا درود مرضی نہ کوئی کسی سے نہیں پڑھ سکتا. حضور کی خصوصیت ہے. حضور نے ایک اور شخصیت واسطے فرمایا اللہم صلی علی آل ابی اوفا. اے اللہ آل ابی اوفا کے درود بھیج. حضور کہہ سکتے نسی نہیں کہہ سکتے. اللہ فرمایا اے میرا محبوب نبی خذ من اموالہم صدقۃ تطہرھم وتزکیہم بہا وصلی علیہم. صحابہ نے مال کی زکات لو وصلی علیہم اور ان پر صلاۃ بھیجو. ان الصلاۃ سکن لہم. آپ کی صلاۃ ان کے لیے سکون کا باعث ہوگی. ایک صلاۃ کا معنی رحمت اور دعا ہوئے گا. آپ سمجھ آ گئے؟ تو تعصب کے تو بھی بندہ ذہن سے لے آئے. تعصب مطلب ایک بندہ شیعہ بن جاتا ہے بابی بن جاتا ہے سنی بن جاتا ہے. ان دوسری یار بھائی کی سمجھ چیز ان دنیا کی کوئی شے سمجھائی دیکھو پہلے یہ پاس یہ سمجھے کہ میں نے یہی مثال ہے جناب کو اینک رتے رنگ کی پا لئیے سورج غلطی بار سارے پاس مجھے بھی فصل سفر رتی اینک کر کچھ یہ مجھے کا رنگ کیا تو اس کیا بتاؤ کون کسی سیانے آگیا اینک لا تاکہ تک پتا لگے ہوتا رنگ کیا اینک تاثر بھی پا لئیے پھر گال سمجھے چاہیے درکوسلے مارنے درود آتے لیے کہ صحابہ کے لیے اس واسطے پڑھنے الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلا اصحابک یا حبیب یہ بندے آتے ہیں صحابہ میں اس کے لئے آتا ہے. میں نے کہا اسی نہیں پاکی بھی آتا حضور بھی آتا ہے تو اللہ بھی آتا ہے. سبحان اللہ ساٹھی تے اللہ کی نہیں کسی کے کھڑی ایسی نہیں ہوتی کیوں دے کہ انہوں بگے عمران خان دربار شریف جو کھڑا میں چلے ہوتا ہے بولے لو بندے ہی بیٹھا انہیں جو کھڑا انہوں اپنا لیڈر میں چلے ہوتا
کرے کہ اپنی مرضی نال بندہ لیا کوئی نہیں سکتا کہ اللہ کے رسول کی مرضی نال بندے ہوئے بس سمجھ جائیے ہاں تو ایک بھائی آپ کو اپنی مرضی نال نہیں یہ درود سرکارہ کی مرضی نال نماز درود پڑھیا جاتا ہے رسول اللہ سے اور رسول اللہ کی آل پاک اللہم صلی علی محمد وعلا اللہم بارک علی محمد وعلا آل محمد درود تے سیدنا جانتا ہے ہر نماز کے بعد سیدنا درود جانتا ہے تے سیدنا کو بھیڑ چھڑیا ہوئے بتاتے اللہ وہ درود کی وہ سید کی تاکری لین نہ درود اندر وایا وہ سمجھے عزیزوں اور ساتھیوں درویشوں سنو اور یاد فرماؤ آپ فرماتے ہیں کہ محبت اور مودت ایک فرق ہے بھائی میں بڑی بڑی پڑھیا ہے کہ نہیں سوال ہے سبحان اللہ پڑھنا شیئر کریں آپ فرماتے ہیں بھائی محبت دعویٰ سبحان اللہ محبت کی دعویٰ آئی لب یہ دعویٰ یہ دعویٰ یہ دلیل کوئی یہ کیفیت ہے یہ دلے جو دیئے یہ جھوٹ بولے ہیں یا سچ بولے ہیں یہ نظر نہیں ہے یعنی کسی کسی بندے کہتے ہو کہ بھئی میں اتنا پیار ہے تو اس چیز کا کوئی ثبوت نہیں کہ اندر ہے یہ محبت یہ نظر نہ آوے مودت ہوئے کہ جیڑا دعویٰ ہوئے محبت کا ان اپنے عمل اور ثابت کر دینا ہے مودت کہنا ہے اپنے عمل اور ثابت کیتا ہے کہ باقی پڑھنے محبت آگے رسول اللہ ہے یہ بھی ڈیمانڈ نہیں ہوئی یہ نہیں آخیا آپ نے محبت کرو کیونکہ کوئی زبانی کہہ دینا کیا ہے تو ہو گئی فرمایا نہیں مودت کرو آپ فرماتے ہیں مودت کا مطلب یہ ہے کہ دعویٰ محبت کو اپنے عمل نہ ثابت کر آلے رسول کا تیرا محبت کا دعویٰ ہے میں آلے رسول کا محبت اور اپنے عمل نہ ثابت کر پھر تو محبت آلے رسول بڑی دیر پہلے دیکھیں میں مکہ گیا تو مولا علی کو بتایا اس سے جی میں کوئٹہ ملنگا میں کوئٹہ اگر مناسب موقع ہویا تو اگلے دن میں کتاب میں بھی کھاما گا تو تفسیر کر بھی سے بڑھ چکا کہتے بھئی اچھا اس سے کہ میں کوئٹہ مولا کوئٹہ ملنگا ایک دن سنیا تے سرکار میں چلے تو رہے کہتے نہیں کوئی بیٹھے اس واقعہ میں مننا نہ پڑھ بیٹھنے کی لوڑ ہے آپ نے دیکھا کہ بیٹھ کے فرمایا تیرا اولیاء کے ساتھ مننا ہے بھائی سمجھ جائیے فرمایا تیرا اولیاء ساتھ مننا ہے کہ جو چیزاں نہیں نظر ہو گئی ہیں جن کے ساتھ مننا ہے ہو گئی ہیں اولیاء سارا یہ دیدہ رہا ہو گئی محبت دعویٰ کس کھاتے سے جاتے اولیاء انگریزی دعویٰ علی کی محبت اولیاء ہندوانہ دعویٰ علی کی محبت اولیاء سکھارہ دعویٰ علی کی محبت نہیں اگر دعویٰ محبت نہیں کہ اپنے دعوے کو عمل نہ ثابت کر زیادہ لمبا نہیں کرتا 11 امامائیں چکی کی داڑھی کوئی نہیں 11 امامائیں چکی کو قرآن نہ سی ہوگا سارے حافظ قرآن بڑے دیر چکر آگے کے بعد میں لگاتے ہو لکھ دے 11 نے بار میں لگانے لکھا تو بھئی میرے عقیدے وچ بار میں بھی ہونا ہے اور اس نے امام حسن کی اولاد پیدا میرا عقیدہ ہے میری بابیاں نے کتابیں لکھے
اور میرے بابا جان مولا علی کا فرمان ہے، مولا علی سرکار کا فرمان ہے کہ تیرا بار بار میرا پتر ہونا ہے اور میرے پتر حسن دی اولاد میں پیدا ہوئے دربار دکھانا میری ذمہ داری درویش سنتے ہوئے ہوتے ہوئے اس واسطے یاران کا نام ہے نام تیرا بارما ہونا ہے دعا کرو ساٹھے ہوتے وجہ روڑا بڑھائے کیڑا سچا ہے کیڑا امامان منن رہا ہے کیڑا نہیں جے تو پیروں باویں سارا پیڑ منن رہا ہوئے وہ پیڑ ہوندے مریدہ کوئی چل باویں سارا جہان بنیا میں چاہیے کہ پیروں کی ایک طریقہ ہوتا ہے وہ پیڑ امیر ہوئے یا غریب ہوئے اپنے مریدہ دے دارہ ہوئے اگا مرو نجلے جانا ہوئے ہوتے ہیں سبحان اللہ یہ نہیں کرتے کہ دنیا پیڑ ہو گئی اور نہ مخالف کو بڑھتے دنیا جانا پڑتا ہی نہیں بڑھتے سیدھا مریدہ جانا پڑتا ہے دعا امام آتی ہونا بڑے روڑے پڑے بتاتے لگے اصلی نوکروں نہ لگے رہے اصل خلان کے رہے فلانا بلانگے فلانا بڑا بندہ فلانا بڑا سائن کے جہاں اے تے روڑا ہی میج بڑھ گیا اور اس سے سائن دنیا سوائی کرتی آلامتی طور پر واضح غصہ سوا کے دریا ہے مگر کیسے ہو سکتا ہے ساٹھے امام ہونا کیسے ہوئے ہیں میں کہتے ہیں غصہ دریا ہے حسن مسلح دریا ہے نہیں سمجھ رہی ہے غصہ دریا ہے مسلح کے سبحان اللہ وہ ساٹھے چلو کے بلد سے کسی کو کیا صاحب پال گیا وہ کسی گھر گئے وہ اٹھا دیکھو رہا کہ وہ مسلح جاؤ میں نماز پڑھا وہ بندے پرانے جو رہتے ہیں جانتے ہو رہے سے کسی کو صاحب پال گیا بتا کہ مسلح جاؤ میں نماز پڑھنے کے پرانے دور میں مسلح ہو گیا کیوی وہ کیوی پتھر ہو گیا تھگیاں دیا تھگیاں دیا مسلح پڑھ گیا اون بلیٹ کے دوران رکھیا تو نیچے بیٹھی وہ شیشے بیٹھ ہو جاتے وہ نہ روڑ کر کے بول شیشے بیٹھ رکھے آگے گئی وہ میں نہ ہویا گیا پیر آئے تو میں کیا کرتا مسلح جاؤ میں نماز پڑھا وہ نہ ہو گیا وہ یہ کھول گیا نہیں کرا تو قرآن جو وہ سمجھے وہ کھول کسی نے کرتی رہے چھڑا کھول ہو گیا وہ نہ بات کسی نے کیتا پیر کے مکان پیرا بھی روایت پیرا بول پیر مسلح سے کرتے فرمائے کہ سجدے اللہ آباد میں چھوٹی جاتا یہ ملبی صاحبہ ماتو اور وہ چیز جاتا میں کہا بولی ناو جو رکھے ہے کہنی کھولے ابھی کر کھولن کر ماتو تو بھائی صاحب اچھیتے مسلح آیا کیونکہ یہ سیدہ کا نوکر ہو گیا وہ تعلق مسلح نہ ہونا چاہیے وہ تعلق مسجد نہ ہونا چاہیے وہ تعلق مدرسہ نہ ہونا چاہیے مسجد کی بنیاد رکھی مدینے کی انا رکھی وہ دے اندر صوفیہ نے چبوترے دے تعلیم دیتی کے انا دیتی وہ صوفیہ نے چبوترے دے بیٹھ کے مولالی پڑھے اس سے چبوترے دے بیٹھ کے پڑھاتے ہیں امام حسن کی شکل رہے امام حسین کی شکل رہے باقی مطر کی شکل رہے حضرت مولا علی سرکار کی شکل رہے سننا ذرا امام حسین کے شکل رہے امام زہر اللہ بہنین امام زین العابدین دے شاگرد نے امام باقر امام زین امام باقر مدینہ نے مسجد درس کرتے ہیں میں نہیں کہہ رہا سنیہ کی کتاب میں تاریخ گواہ ہے امام باقر نے مسجد غلطی شریف میں بیٹھ کے دین پڑھانے ہیں کہ امام جعفر صادق بھی بیٹھ کے پڑھانے ہیں کہ انہاں پڑھایا ہے نا کہ تا شاگرداں وچ امام آدم ابو حنیفہ جیسے لوگ چلے اور آل رسول کا علم دنیا میں پھیل گیا سمجھے آل رسول کی فکر بندے آتے ہیں آل رسول کے نام فکر کے رکھے دا آل فکر کیوں رکھے فکر جا فکر ہوا تو زیادہ فکر کا نام
فقہ امام باقر رکھوا، فقہ امام زین العابدین رکھوا، فقہ حسینی رکھوا، ایک دو رکھ دیا. میں زیادہ بات سن سکتا امام حسن پر سے کچھ یاد ہے اسی کے دو روایت کے آگے جانے ہو حدیث تو صرف یہ دور تو کرتے ہو پچھلے سب بندہ چھاڑ دیتا توجہ ہے صرف یہ دور تو کرتے ہو پچھلے سے دو بندہ چھاڑ دیتے ہو ایک ہی کر دیتے آپ نے فرمایا کو تک یہ دنیا سالیاں کی باری نہ لے لینا تے بھولے آئے نہیں کوئی نہیں جدوں بھی حضور تو نام سیدھا رہ کے روایت بیان کرا وجلے سے بندے کا نام نہ لما اردو سمجھے اکبر ولی تو نہیں ہے اردو روایت میں مولا علی تو نہیں ہے اترنا ہے اس میں نہیں لگا جنہ دی حکومت ہے وہ نہ لے نہیں جنہ نہ سمجھ ہوتی ہوئے واجب رام اگر نہ لے کے دیکھے آئے ایٹے شریف کے نہیں سجدہ نالے سے لے جاگا ہوئے سجدہ کی دشمنی اس کی زیادہ ہوئی اور بنو امیہ اور بنو عباس ان اتنی آلے رسول اللہ دشمنی کی تھی اتنی کوئی نہیں کر سکتا لیکن ایک جملہ بولنا جب بنو امیہ کا ذکر ہو گیا تو سارے بنو امیہ مراد نہیں ہوتا حضرت عثمان کی بنو امیہ حضرت ابو سفیان کی بنو امیہ حضرت امیر معاویہ بھی بنو امیہ حضور کی بیوی ام حبیبہ بھی بنو امیہ تو بنو امیہ میں عمر بن عبدالعزیز بن مدینہ کے دور میں خلافت راشدہ کا دور یہ مطلب نہیں لیکن ایک چین سی بادشاہ مانی بنو امیہ کے بادشاہ مانی چین سی اور ایک تجزیہ میرا بھی بنو عباس حضور کے چاچا کی اولاد حضور کے چاچا حضرت عباس کی اولاد ایک حکومت حاصل کی کسی سادات کے نام جیسی سجدہ نہ ہونا چاہیے سجدہ نہ ہونا چاہیے لیکن یہ تو وقت آیا وہ تو ایک خود بادشاہ بنے گے اور اتنا سادات کو ظلم بنو امیہ نہیں کیتا ترکڑی توڑ کے پیدا سے اتنا ہی میں سنے سنیا کہہ رہا میں پڑھے ہیں یہ سیدنا بلاندے سن امام حسن کی اولاد میں ایک سید گزرے انہوں نے نام لگیا ہوگا سب دیباج دیباج یعنی وہ بڑے نرم و نازک سن دیباج سمجھے نہیں کپڑے کو یہ بڑا نرم نازک ہوتا ہے ریشم انہوں نے نام کے نال دیباج سن اس نے سنیا تو انہوں نے بلایا تو بلا کے تو اس نے کیا کہا کہ دیوار اس کو خالی کر دیا دیوار خالی کی کہ اندر وہ سیدھے زیادہ رکھ تو مستریاں نے اس دیوار کو بند کر زندہ قبرہ دیوارہ کے اندر سادات کو چنیا گیا اور ایک اور جملہ سادات جب ہجرت کی تھی عرب کی سرزمین وہ بنو امیہ کے دور چھٹ کی بلکہ کی بنو امیہ کے دور سادات نے بہت کم ہجرت کی تھی عرب جو نکل گئے پوری دنیا میں سید گئے نہیں بنو عباس کے دور گئے کیونکہ وہ سیدہ لب لب کے مار گئے چون چون کے مار بنو عباس اللہ کے رسول اللہ نے چاچا دی اولاد سا تو عزیزو تاریخ کی تلخ روایات اور میرا اندر بڑی تلخی مگر یہ میں کے گل میں پڑھنا ترکڑی طور کی ترکڑی طور کی میں کرنا ہر دور وچ عوام اہل سنت سادات دے نال سبحان اللہ سبحان اللہ ہر زمانے شیعہ کا وجود بھی اس بڑے کوئی ہے بڑے پیچھے گل سمجھ چاہیے سبحان اللہ صحابہ کے دور میں صحابہ محبت کرتے سن تابعین کے دور میں تابعین محبت کرتے سن صبح ائمہ دین محبت کرتے سن
شاید میرے میریاں تک یہ بات نہ پہنچی ہوگی کیونکہ آپ مفتی اعظم صاحب اور امام صاحب نے شریف ہے جدو امام حسن نے صاحب دادے اور یہ بھی بڑی عجیب کرتے یہ بھی ظلم ہے تاریخ نہ یہ ظلم ہوئے میں ہم لوگ کر رہے ہیں سالان امام حسین دے آپ خدران کی فکر کرتے اس امام حسن دے آپ خدران کا ذکر نہ کرتے کیا لڑکر میں اور دوسری حسینی سیدہ کا ذکر کرو بے حسنی نہ کرو اللہ کے بہادری میں حسنی سید حسینی سیدہ نہ باٹ میں سبحان اللہ کبھی تاریخ دے اس نازم موڑ تے کھڑے ہو جا کرو کہ جدو بنو امیہ بنو عباس کے خلاف بادشاہ کے خلاف کے سید کھڑے ہوئے رہے وہ حسینی زیادہ ہے یا حسنی زیادہ ہے امام حسین کے بعد نوٹ کرو میں کیا امام حسین کی شہادت کے بعد بادشاہ کے خلاف حسنی سادات زیادہ کھڑے ہوئے سبحان اللہ آج تک یہ روح کرے آگے تجربہ کرے اور پڑھے آگے میں اللہ سے ایسا کیا امام حسن کی اولاد ایک بادشاہ کے مخالف زیادہ کھڑے ہو کے لڑتے ہیں انہوں نے زیادہ سے لڑتے یہ میں نہیں اندر دنیا کے لیے ہوئے ہوئے لیکن انہوں نے سیاست ہے جیسا نہیں لیا بات لیا ہے اگر اتنا نہیں لیا اتنا ہی نہ لیا اور کھڑے ہوئے نہیں ہوا وہ نہیں کہ امام حسن کی اولاد میں سید محمد نفس زکیہ الحسن انہوں نے بھائی سید ابراہیم نفس رضیہ الحسن دو پھرا لڑے اے کہنا سید محمد نفس زکیہ الحسن یہ جو بنو امیہ کے خلاف کھڑے ہوئے اللہ اس بڑے دور سے امام اعظم آپ بڑے ہو چکے دور کا مفتی حسن مرجع صاحب لوگوں نے بول گئے کہ پاٹا کی حکم ہے حکومت دنار کھڑا ہونا چاہیے یا سیدہ دنار تو آپ نے فرمایا کہ میرا امام حسن کا پتر سید حکومت کے خلاف کھڑا ہویا کہ دنار جنگ واسطے نکلنا انجی جنہیں رسول اللہ نے جنگ بدر واسطے نکلنا امام صاحب کا فتوہ تاریخ موجود ہے جس بندے سجدہ کیے کیا بیعت کی ہوئے جنہا بندہ وہ صبح کے بعد سجدہ نہیں بندہ میں اس بندے نہ کلا نہ کلا انہاں حکومت کی ہے جدو انہوں نے پتا لگا کہ فتوہ کی تھا انہوں پڑھ کے جیل دے جدو جیل ایک لیتا تو زیادہ کام خراب ہو رہا لوگوں نے میں نہیں بول رہا اس بڑے بادشاہ نے جیلے تھی زہر دے کہ انہوں نے جیلے شہید کی تھا امام صاحب کا جنازہ جیلے چھوٹے آپ مجھے مسجد داخل ہوتے ہو تو مسجد ایس پاس شہر فیلت ایک شیر لکھے علی حفظت الحطفی بہا ہر رباغی خاتمہ المصطفیٰ والمرتضیٰ وابنہما والفاطمہ ان اہل سنت ایک امام نے امام محمد بن ادریس شافعی رحمت اللہ علیہ انہوں نے شہر قادر امام صاحب المصطفیٰ کی در ایک حقیقت ہے کہ امام شافعی کا شہر کہتا سے کہ سیدہ نال محبت سنی نہیں کرتے ہو سنیاں تو بعد محبت کون کر سکتا امام صاحب نے آپ نے وہ کیا امام صاحب نے امام تے کبھی کھروجر کبھی بیٹھ کبھی کھروجر کبھی بیٹھ تو کسی پوچھا سرکار اے باندھے اس دیکھے ہو فرمایا یار سیدہ کا بال ہے وہ سامنے تو گزرتا ہے کسی وہ سامنے مگر میں پیار کی اٹھ کے کھڑا ہوا تو آپ کی پتہ ہے آج رسول اللہ کی رتبہ بھائی میرے امام احمد اللہ خان فاضل بریلوی میں ہزار بار ایک سنانا کہ تو اپنے مشنہ کو جاندے ہیں کہ پیرا جوڑے لا چھڑتے ہیں سبحان اللہ پیرا جوڑے لا چھڑتے ہیں فرمایا کسی کچھ آپ امام صاحب ریلوے اسٹیشن سے جوڑے لا کرتے ہو فرمایا سیدانی بارگاہ جانا میرے مرشد کی سید علیہ رسول میں پہلا ہی مدی بار جانا میری محبت کے بارے سوچتے پہ اس جنہیں آلنا نے اتنی محبت کرتے ہو رسول اللہ نے کتنی محبت
سیدہ فرمایا فرمایا کہ ساتھ کرتے چاہیے راکھی واسطہ احمد رضا اپنے پتر لے کے آتا سبحان اللہ گلہ کرنیاں ہو رہے تے احمد رضا بننا ہو رہے سونے آئینہ کوئی لاکھ لو راکھی کرنی تے خدمت بھی کرنی امت زبانی کرنی فائزام اور بندیان تے کرنے نا باسی بڑی محبت کرنی پر محبت تابع ثابت کیتا ہے کہ یا امام آدم ابو حنیفہ پہ کر دے نظر اور یا امام محمد رضا کر دے نظر مرشد سید احمد اللہ کے ساتھ ناکی آج کو دے چاہیے تو آپ نے مطلب ہے اور گل کمال بھی کی تھی اللہ اکبر فرمانے کو اے نور تیرا سب ہے ترانا نور کا تیری رسول پاک میں ہے بچہ بچہ اس کو اپنے عمل نہ ثابت کر کے تیرا عمل نہ صحیح سوال رسول